اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ جمعہ وضو کا طریقہ ذکر کیا گیا۔ وضو کا طریقہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت حمران نے جو طریقہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا بیان کیا، حضرت عثمان غنی کو پانی پیش کیا گیا اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق حضرت عثمان غنی نے وضو کر کے بتلایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو مکمل نہیں ہوتا۔ وضو کی ابتدا بسم اللہ سے، پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا، ہاتھوں میں سے دایاں ہاتھ پہلے پھر بایاں ہاتھ، پھر اپنے انگلیوں کے درمیان اس انداز کے ساتھ خلال کرنا، خلال کرنے کے بعد کولی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور پھر اس کے بعد 3 دفعہ اپنے چہرے کو دھونا، چہرے کو دھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، پھر اپنے سر کا مسح کرنا، اور پھر آخر میں اپنے پاؤں کو دھونا۔ یہ مسنون طریقہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ باوضو رہنا بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے، اور وضو کرنے کے بعد اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز ادا کر لے تحیۃ الوضو تو اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، بلال مجھے وہ عمل بتاؤ جو اسلام لانے کے بعد تم مسلسل کرتے آ رہے ہو، کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے پیغمبر، میں جب بھی وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت یا جتنی اللہ رب العالمین مجھے استطاعت عطا فرمائے میں تحیۃ الوضو رکعات کو ادا کرتا ہوں، اور میں اس پر ہمیشگی کرتا ہوں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اتنا مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا، ویسے تو اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد تکالیف کے اندر اتنا وقت گزارا۔ معروف قصہ ہے ان کا اسلام قبول کرنے کا، یہ امیہ کے غلام تھے، اتنا ظلم کیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا کہ ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا۔ امیہ حضرت بلال کو انگاروں پر لٹا کر اوپر پتھر رکھ کر اوپر اپنا پاؤں رکھتا اور پھر کہتا، بلال ابھی وقت ہے، تمہارے سانس باقی ہیں، اللہ کو چھوڑ دو، لات منات اور عزا کی عبادت کا اقرار کر لو۔ حضرت بلال فرماتے، اے امیہ میں تیرا غلام ضرور ہوں، تو نے پیسے دے کر مجھے خریدا ضرور ہے، لیکن یہ جان اللہ کی ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کے پاس سے گزرے، کہنے لگے، اے بلال آہستہ آواز سے اللہ کو پکار لیا کرو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ابو بکر آپ یہ بات مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کو آہستہ آواز سے پکار لوں؟ کہتے ہیں مجھے مزہ ہی نہیں آتا کہ میں جب تک بلند آواز سے اللہ احد کا نعرہ نہ لگاؤں۔ اتنی تکالیف کے باوجود گلے میں رسی ڈال کر عرب کے لڑکے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے، لیکن مجال ہے کہیں زبان سے اللہ احد کی آواز آہستہ ہو جائے۔ وہ گلیوں میں اذیت دیتے رہے، حضرت بلال اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہے۔ وہی مکہ کی گلیاں جہاں پر لات منات اور عزا کی عبادت کی جاتی، وہاں پر ہی بلال کے
گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا اور بلال کی زبان سے ایک ہی آواز نکلتی، اللہ احد اللہ احد۔ اگر اللہ اس نیکی کا اجر دے تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اتنی اذیتوں میں، اتنی تکالیف میں اللہ کے نام کو بلند کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین کو ہر چیز وہ ناپسند ہے جب تک انسان کے دل کے اندر توحید نہ ہو۔ انسان جتنا بھی نیک ہو، جتنا بھی نیکی کرنے والا ہو، اس کی کوئی وقت اور کوئی اہمیت نہیں جب تک انسان توحید پرست نہ بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ساری عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، لیکن جب موت کا وقت آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ تو پاس بیٹھے مکہ کے قریش کے بڑے بڑے چودھری کہنے لگے، اے ابو طالب ساری زندگی اپنے آبا و اجداد کے دین پر گزاری، اب جاتے جاتے اپنے دین سے پھر رہے ہو۔ بہرحال مختصر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کو توحید کی اہمیت ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل اتنا بڑا کہ ہر وضو کے ساتھ ساتھ 2 رکعت تحیۃ الوضو رکعت کو پڑھتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے پیغمبر باوضو رہنے کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، کیا میں جب بھی وضو کروں اس وقت تحیۃ الوضو پڑھوں؟ ہر وضو کے ساتھ مجھے 2 رکعت پڑھنی پڑیں گی؟ تو فرمایا گیا کہ یہ تم پر فرض نہیں ہے، لیکن ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اگر اللہ توفیق دے تو ان کو پڑھ لیا کرو، ان کا اجر اتنا ہے کہ بلال زمین پر چلتے ہیں اور قدموں کی آہٹ آسمانوں پر سنائی دیتی ہے۔ جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں، رزق حلال وافر مقدار میں عطا کر دیتے ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر لیتا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ اپنے بستر پر آ جاتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، رات کو سونے کے اذکار کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جو ساری رات اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اور رات میں جب جب یہ کروٹ لیتا ہے، جب جب اس کا جسم حرکت کرتا ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، یہ فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور فرشتوں کی گواہی بھی انسان کے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ اور پھر ایک حدیث میں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو باوضو ہو کر سوتا ہے، وضو کر کے سوتا ہے، رات کو جب اس کی آنکھ کھلے اور اللہ سے جو دعا کرے گا اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اتنا بڑا اجر ہے باوضو رہنے کا۔ اور جو شخص سارا دن ہی باوضو رہتا ہے، ایک حدیث میرے سامنے سے گزری کہ جو شخص اس حالت میں اسے موت آئے کہ وہ وضو کی حالت میں ہو، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جس حالت میں فوت ہوگا اسی حالت میں اسے زندہ کیا جائے گا۔ اگر کہ قرآن کی آیت پڑھتا پڑھتا اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کل قیامت کے دن جب اٹھے گا اس کی زبان پر وہی الفاظ ہوں گے۔ اگر انسان نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، قیامت والے دن اسی حالت میں، نماز کی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور اس کا موت سے لے کر قیامت تک کا جو وقت ہے سارا نیکی کے اندر گزر جائے گا۔ اور جو شخص باوضو رہتا ہے، یقیناً جو ہمیشہ باوضو رہے گا، موت کے وقت بھی وہ باوضو رہے گا، تو باوضو رہنا، پاک رہنا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، ایمان کا جو نصف حصہ ہے وہ انسان کی پاکیزگی ہے۔ جب انسان باوضو رہے گا وہ پاکیزہ رہے گا، اور باوضو شخص کی موت کو شہادت کی موت کا درجہ دیا گیا، اور قیامت والے دن باوضو شخص اس کو زندہ کیا جائے گا۔ اس لیے ضروری نہیں کہ جب ہم نے مسجد میں آنا ہے، نماز کو ادا کرنا ہے، اسی وقت وضو کریں، جب قرآن کی تلاوت کرنی ہے اسی وقت وضو کریں، بلکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے روزمرہ کے ایام میں سب سے بڑا ہمارا جو غلہ ہے، جو ہماری سب سے بڑی شکایت ہے کہ ہمارے کاروبار کے اندر برکت نہیں ہے۔ اگر ہم باوضو ہو کر اپنے کاروبار پر بیٹھیں گے، اللہ کا نام لے کر اپنے کاروبار کا آغاز کریں گے،
تو یقیناً جتنا رزق اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ رزق حلال اتنی برکت عطا کر دی جائے گی کہ ہمارے لیے وہ رزق وافر کر دیا جائے گا۔ اور ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں وضو کے حوالہ سے، ہم مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر سے باوضو ہو کر نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، وضو کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ میں مسجد میں جا کر نماز ادا کروں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مقبول حج کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، گھر سے باوضو ہو کر نکل۔ اور ایک حدیث میں جب انسان گھر سے باوضو ہو کر نکلتا ہے تو اسے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی عطا کر دی جاتی ہے، ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے ایک برائی ختم کر دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب انسان اپنے گھر سے باوضو ہو کر نکلے گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ آیت الکرسی پڑھ کے گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دروازے پر رہ جاتا ہے، یعنی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب انسان باوضو ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلے گا تو بازار میں شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ مساجد ہے، اور سب سے جو بری جگہ ہے وہ بازار ہے، اور بازار شیطان کا اڈا ہے جہاں پر شیطان اپنا دربار لگاتا ہے، یہ بازار ہیں۔ جب انسان باوضو ہو کر اپنے گھر سے نکلے گا تو شیطان کا کوئی بھی اثر اس پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ سنت کے مطابق وضو کریں، جن چیزوں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان سے رک جائیں، وضو کے اعمال میں جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اس سے گریز کریں، اسے ہرگز نہ کریں، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا مسح نہیں کیا، کسی بھی صحیح حدیث میں گردن کا مسح ثابت نہیں، اس لیے اس سے گریز کریں۔ اور باقی جو وضو کے اعضاء ہیں کوشش کریں جتنا مل مل کے دھو سکتے ہیں اتنا مل مل کے دھوئیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میری امت اس وجہ سے پہچانی جائے گی کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جو ہم وضو کرتے رہیں ہمارے وضو کرنے کی وجہ سے ہمارے وضو والے اعضاء یعنی ہمارا چہرہ، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں یہ چمک رہے ہوں گے، اور یہ چمک قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہماری پہچان کا سبب بن جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔